السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد۔ الدرس الثانی، لیسن نمبر 2، ہشام و بلال۔ ہشام اور بلال آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہو۔ جو اسلام نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بہترین ادب اور بہترین دعا ہے۔ اگر ہم اس کے معنی و مفہوم کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب ایک دوسرے پر سلام کریں تو یہ ایک بہت عظیم چیز ہے، یہ ایک بہت عظیم چیز ہے۔ تو یہاں پہ اب ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے۔ کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کیسے ہیں؟ کیف حالک یا اخی، اور یہ کیفا کے تعلق سے ہم بک 1 کے اندر پڑھیں گے۔ کیا بک 1 کے اندر بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم الاستفہام ہے جو کیفیت اور حالت کے تعلق سے سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ یہ خبر مقدم بن رہا ہے، حالو کا مضاف الیہ بن کے یہ کیا بنے گا؟ یہ جو ہے مبتدا بن جائے گا۔ کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کیسے ہیں؟ تو سوال ہوتا ہے من الاخو، من الاخو، من یہ بھی اسم الاستفہام میں عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الاخ بھائی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ من الاخو، آپ کون بھائی؟ جیسے ہم لوگ اردو میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کوئی اجنبی شخص ہمیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کون؟ من الاخ، بھائی آپ کون؟ ہاں کون بھائی؟ ہاں من الاخ، بھائی آپ کون؟ ہشام، تو ہشام کہتا ہے انا مہندس جدید، انا مہندس جدید، میں ایک نیا انجینئر ہوں، موصوف صفت مل کے خبر، انا مبتدا، انا مہندس جدید، میں ایک نیا انجینئر ہوں، اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے، اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے، انا من الولایات المتحدہ، انا من الولایات المتحدہ، ولایت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹس، ٹھیک ہے؟ اور ولایات یہ پلورل ہے، اس کا جمع۔ متحدہ، متحدہ یعنی اتحاد سے ہے، ٹھیک ہے؟ یونائٹڈ، تو یونائٹڈ اسٹیٹ، من الولایات المتحدہ، انا من الولایات المتحدہ، میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہوں۔ اب بلال کہتے ہیں اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی، اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا خوش آمدید، آپ کا ویلکم۔ انا مسرور بلقائک، انا میں، مسرور، مسرور مطلب خوش کے معنی میں، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ٹھیک ہے؟ انا مسرور، میں خوش ہوں، بلقائک، لقاء یعنی ملاقات، یہ مصدر ہے، لقی یلقا سے، ٹھیک ہے؟ ملاقات۔ انا مسرور بلقائک، میں آپ سے ملاقات کر کے خوش ہوں، یا مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ انا مسرور بلقائک، لقاء ملاقات، انا مسرور بلقائک، میں آپ سے مل کر خوش ہوا یا مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ انا زمیلک، میں آپ کا کلیگ ہوں، آپ کا ساتھی ہوں۔ انا زمیلک، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے۔ اسمی بلال بن، اسمی بلال بن حامد۔ یہاں پہ ایک چیز آپ جان دیکھیں کہ ہمارے پاس بن یہ لفظ آیا ادھر، یہ چیز ہم نے بک 1 کے اندر پڑھ لی ہے کہ ابن کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے،
یعنی اس سے پہلے اگر کوئی اور لفظ آ گیا تو ہم جو ہے حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، لیکن حمزۃ الوصل عموماً لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب بن، ابن دو نام کے درمیان آ جائے، یعنی اس سے پہلے بھی نام ہو بعد میں بھی نام ہو، جیسے دیکھیے بلال اور حامد، تو ایسی صورت میں حمزۃ الوصل نہ ہی لکھا جائے گا نہ ہی پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی نہیں گا، پڑھا تو ویسے بھی نہیں جائے گا، رول ہے، لیکن حمزۃ الوصل لکھا بھی نہیں جائے گا۔ تو کہا اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے، اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وقفے کے بعد سوال کرتے ہیں، امن واشنطن انت یا ہشام، یہ پہلے لیسن کے اندر ہم یہ جو ہے پڑھ چکے ہیں حمزۃ الاستفہام کے ذریعے سوال، امن واشنطن انت یا ہشام، اے ہشام کیا تم واشنگٹن سے ہو، اے ہشام کیا تم واشنگٹن سے ہو؟ جی آگے کیجیے۔ ہشام، تو ہشام کہتا ہے لا نہیں، انا لست من واشنطن، انا لست من واشنطن میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، انی من نیو یارک، انی ان داخل ہوا کس پہ؟ انا پہ، یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا انی، انی من نیو یارک، میں کہاں سے ہوں؟ میں نیو یارک سے ہوں، انی من نیو یارک، میں نیو یارک سے ہوں۔ اب بلال کہتا ہے مسلم ابو کا یا ہشام، مسلم ابو کا یا ہشام، اے ہشام کیا تمہارے ابا مسلم ہیں؟ مسلم ابو کا یا ہشام، اے ہشام کیا تمہارے ابا مسلم ہیں؟ ابو حالت رفع میں، اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسماء خمسہ کے اعراب حالت رفع میں کس کے ساتھ ہوگا؟ واو کے ساتھ، تو یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس واو موجود ہے، کیا موجود ہے؟ واو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چیز آئی ہے، یہ لستو، ٹھیک ہے، لستو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، لستو میں نہیں ہوں، ہاں لستو میں نہیں ہوں، یہ معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پی ڈی ایف میں آپ کو اس کا پورا جو ہے گردان دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فعل ہے، لستو یہ فعل ہے، کیا ہے؟ فعل، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فعل جامد ہے، جامد، جامد کا معنی ہوتا ہے ٹھہرا ہوا، رکا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور فعل جامد اس لیے بولتے ہیں کہ لیسا یا لستو اس کا مضارع اور امر نہیں آتا، یعنی جب ہم گردان کریں گے، اس کی تصریف کریں گے ٹیبل، تو اس کا ٹیبل اونلی ماضی کا رہے گا، اونلی ماضی کا ٹیبل آئے گا، اس کا مضارع اور فعل امر نہیں آتا، اس لیے اس کو پتہ ہے جامد، یعنی فعل ماضی پہ ہی رکا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو لیسا جب ہم گردان کریں گے تو آپ ایسے کریں گے، لیسا وہ ایک مرد نہیں، لیسا وہ دو مرد نہیں، لیسو وہ سب مرد نہیں، ٹھیک ہے، لیست وہ ایک عورت نہیں، لیستا وہ دو عورتیں نہیں، اس کے بعد یہاں سے آ جائے گا لسنا، لسنا وہ سب نہیں، اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا لستا تو ایک مرد نہیں، لستما تم دو مرد نہیں، لستم ٹھیک ہے، لستی ٹھیک ہے، لستما اس کے بعد آ جائے گا لستن، اور آ جائے گا لستو میں نہیں، میں ایک مرد میں ایک عورت، لسنا ہم سب نہیں، ہم سب مرد۔ اور یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، آپ لوگوں کو کئی آیتیں اس تعلق سے یاد بھی ہوں گی، مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورۃ القیامہ کے آخر میں أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ
ان یحیی الموتى. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورۃ التین کے آخر میں فرماتا ہے الیس اللہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیس اللہ باحکم الحاکمین. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الغاشیہ کے اندر فرمایا لست علیہم بمسیطر. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر نگرانی ہے. لست علیہم. تو یہ اور الست بربکم جو مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل انسانوں کو اس کی تخلیق سے پہلے جمع کیا تھا عالم ارواح کے اندر، تو کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ قرآن اسی طریقے سے جو مشہور آیت ہے ایمان کے تعلق سے، ارکان ایمان کے تعلق سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورۃ البقرہ کے اندر، کہ نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. خیر یہ قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے، آپ کو اس چیز پہ کیا کرنا ہے، اس چیز پہ آپ کو دھیان دینا ہے، اس چیز پہ آپ کو دھیان دینا ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن کے اندر انشاءاللہ مزید یہ چیز واضح ہو جائے گی. ابھی آپ اتنا دیں. اور اس کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، لیسا جب اسم پہ ابھی تو یہاں پہ ضمیر ہے، اگر یہ اسم کے اوپر داخل ہوگا تو اس کا عمل کیا ہے؟ جیسے ان کا عمل تھا تو اس طریقے سے اس کا عمل ہے کہ اسم کو رفع دینا، یعنی اسم حالت مرفوع ہو جائے گا، حالت رفع میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اور خبر جو ہو جائے گی وہ منصوب ہو جائے گی، آگے مثال آ جائے گی اس کو، خبر حالت نصب میں ہو جائے گی. جبکہ ان کا اپوزٹ ہے، ان کا ہی اپوزٹ ہے. ان میں کیا تھا؟ اسم حالت نصب میں اور خبر حالت رفع میں. اس کی اگزامپل اور آگے آ جائے گی انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو بلال امسلم ابو کا یا ہشام، اے ہشام کیا تمہارے ابا مسلم ہے؟ تو ہشام کہتے لا نہیں، ہوا لیس بمسلم، وہ مسلم نہیں ہے. لیس کا عمل یہ ہے کہ اگر یہاں پہ با حرف جر نہیں ہوتا تو یہ ہوتا لیس مسلمن. لیس مسلمن، وہ مسلم نہیں ہے. لیس مسلمن، وہ مسلم نہیں ہے. لیکن اگر یہ با حرف جر لیس کی جو خبر ہوتی ہے، لیس کی خبر پر با حرف جر کو داخل کرنا جائز ہے. اور با حرف جر کو داخل کرنے کا فائدہ ہے تاکید، یعنی معنی کے اندر زور ہے، تاکید کے معنی کے اندر اور زیادتی ہو، سختی ہو. جیسے مثال کے طور پر لیس مسلمن، وہ مسلم نہیں ہے. لیس بمسلم، وہ مسلم نہیں ہے، یعنی زور پیدا ہو جاتا ہے، باقی فرق جو ہے نہیں رہتا. ہاں دوسرا فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم اس پہ جیسے یہاں پہ ہم نے کہا لیس بمسلمن، تو رول ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس رول یہ ہے کہ لیس اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ اسم کو نصب، اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. تو یہاں پہ لیس کیونکہ پہلا سے گیا تو اس کا جو اسم ہے وہ ہوا پوشیدہ ہے، مبنی محل مرفوع ہے. مسلمن خبر ہے اور نصب کی حالت کیا ہے؟ نصب کی حالت آخر میں زبر ہے. لیکن ہم نے کہا لیس بمسلمین تو سیم ہوا اس کا اسم، بمسلمین یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. لیکن باہر پہ جر آیا تو خبر کے یہاں این میں کیا آ گیا؟ جر آ گیا. تو جار مجرور کا اعراب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، شاید آپ لوگ کو یاد ہو کہ جار مجرور کا اعراب محلی ہوتا ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے اس کا اعراب ہم مانیں گے مبنی. تو اب ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بمسلمن، یہ محلن، ہم کیا کہیں گے؟ محلن منصوب ہے، یہ محلن جگہ کے اعتبار سے منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لیس کی خبر ہے، کیونکہ یہ لیس کی خبر ہے، کیونکہ یہ لیس کی خبر ہے. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، اور یہ ایکسرسائز میں اور مزید آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اور مزید بات واضح ہو جائے گی. تو کہا ہوا لیس بمسلمن، وہ مسلم نہیں ہے. اب بلال کا تو امو کا اور تمہاری ماں، ماں کے تعلق مسلمۃ ہی، کیا وہ بھی مسلم ہے؟ مسلمۃ ہی، کیا وہ مسلم ہے؟ تو ہشام کہتے لا ہی لیست بمسلمۃ. دیکھو یہاں پہ مذکر تھا تو صیغہ مذکر آیا لیسا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مؤنث ہے تو صیغہ آیا
لیست لیست وہ ایک عورت نہیں ہے. لا ہی لیست بمسلمۃ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. اب لیست کا اسم جو ہے وہی ضمیر پوشیدہ ہے اور بمسلمۃ یہ اس کی خبر ہے اور محلن کیا محلن منصوب ہے. اب بلال کہتے ہیں لک ابناء یا ہشام اے ہشام کیا تمہارے بیٹے ہیں. لک ابناء یا ہشام اے ہشام کیا تمہارے بیٹے ہیں. تو ہشام کہتے ہیں نعم ہاں لی ستۃ ابناء میرے 6 بیٹے. یہ رول ہمارے پاس 3 سے لے کر کے 10 تک کا جو رول ہے وہ سیم رول ہے کہ عدد ہمارے پاس عدد اور معدود کا رول جو ہمارے پاس یہ ہے وہ یہ ہے کہ عدد جو ہے وہ مخالف رہے گا ٹھیک ہے اپوزٹ رہے گا معدود جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. اور معدود کا رول ہمارے پاس کیا ہے معدود کا رول یہ ہے کہ وہ جمع رہے گا اور مجرور رہے گا. مجرور کیوں رہے گا کیونکہ مضاف الیہ. تو ستۃ ابناء ابن کی جمع ابنا تو اب ہم نے یہاں پہ عدد مؤنث لائے ستۃ اور ابناء یہ جمع ہے مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. اور لی یہ خبر مقدم ہے ستۃ یہ مبتدا بن جائے گا. نعم ہاں لی ستۃ ابناء میرے 6 بیٹے ہیں. آگے دیکھیے ہاں اب سوال ہوتا ہے بلال کہتے ہیں اطلاب ہم کیا وہ سب طلبہ ہیں. اطلاب ہم کیا وہ سب طلبہ اسٹوڈنٹ ہیں. ہشام کہتا ہے لا کیوں کیونکہ حمزۃ الاستفہام تو پہلے ہم لا لائیں گے. لا ہم لیسوا بطلاب کیونکہ طلاب جمع ہے تو سوال کیا گیا کیا وہ طالب علم ہے تو جواب دیا گیا لیسو وہ سب نہیں ہیں. لیسو وہ سب نہیں ہے. لیسو کا اسم کیا ہوگا یہ واو جو ہے لیسو کا اسم ہے اور بطلاب یہ اس کی خبر ہوگی. لا نہیں ہم لیسو بطلاب وہ طالب علم نہیں ہے وہ طلبہ نہیں ہے. ان بعضهم تجار اب دیکھیے ان کا اسم بعض اور تجار خبر. ان بعضهم تجار ان میں سے بعض تاجر ہیں و ان بعضهم تجار وبعضهم مهندسون اور ان میں سے بعض انجینئر ہیں اور ان میں سے بعض انجینئر. مہندسون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مہندسون کی جمع مہندسون. ان بعضهم تجار وبعضهم مهندسون ان میں سے بعض تاجر ہیں اور بعض جو ہیں وہ کیا ہیں انجینئر ہے. بلال اب بلال کہتے ہیں الک بناتن کیا تمہاری بیٹیاں ہیں. بناتن مبتدا ہو جائے گا لکی جار مجرور مل کے خبر مقدم ہو جائے گا. الک بناتن کیا تمہاری بیٹیاں ہیں. ہشام نعم ہاں لی خمس بناتن میری 5 بیٹیاں. اب دیکھیے عدد معدود کا جو رول ہے ہمارے پاس معدود عدد گنتی معدود جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے تو 3 سے لے کر کے 9 تک رول کیا ہے کہ عدد مخالف رہے گا کس کے معدود کے اور معدود کیا رہے گا جمع پلس مجرور ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں بناتن جمع ہے اور مجرور ہے ٹھیک ہے اور عدد مخالف ہے کیونکہ عدد ہمارے بناتن کیا ہے مؤنث ہے اور جو یہاں پہ ہم سوری معدود ہمارے پاس مؤنث ہے بناتن اور عدد ہمارے پاس کیا ہے مذکر ہے. لی خمس بناتن میری 5 بیٹیاں ہیں. اب بلال کہتے ہیں امتزوجات ہن کیا وہ سب شادی شدہ ہیں. متزوجتن شادی شدہ اور اس کی جمع متزوجات. امتزوجات ہن کیا وہ سب شادی شدہ ہیں. ہشام کہتا ہے لا متزوجات جمع ہے جیسے یہاں پہ طلاب جمع تھی تو ہم جو ہے لیسو لائے. اب دیکھیے لا ہن لسنا بمتزوجات نہیں وہ شادی شدہ نہیں ہے. لا نہیں ہن لسنا بمتزوجات وہ شادی شدہ نہیں ہے. انہن صغار صغار صغیر کی جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم آتی ہے. ہن ان کا اسم صغار خبر. انہن صغار وہ سب چھوٹی ہیں. بعضہن یہاں پہ دیکھیں بعضہم مذکر تھا یہاں پہ مؤنث. بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیہ وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ
بعضहन, उनमें से بعض इब्तिदाइया मदरसे में, इब्तिदाइया यानी एकदम जो शुरू का रहता है, प्राइमरी, वबादुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, और उनमें से बाद मुतवस्सिता मिडल, इब्तिदाई आप इंग्लिश में आप प्राइमरी कह सकते हैं, और मुतवस्सिता मिडल। अब बिलाल कहते हैं अलका इखवतुन, अखुन की जमा इखवतुन, अखुन की जमा इखवतुन, अलका इखवतुन, क्या तुम्हारे भाई हैं? हिशामुन, हिशाम कहते ला, ला नहीं, लैसा ली इखवतुन, लैसा ली इखवतुन, नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, लैसा ली इखवतुन, नहीं मेरा कोई भाई नहीं है। अब अगर हमको ये कहना है कि मेरा कोई भाई नहीं है या मेरी कोई बहन नहीं है, तो हम ये जुमला, हम ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, लैसा ली इखवतुन। उसके बाद है इन्नली सलास अखवातिन, इन्नली, इन्नली सलास अखवात। अब देखिए इन्ना क्या करता है, अपने इसम को नसब देता है। देखिए इन्ना का इसम ये हो गया, और खबर यहाँ पहले आ गई मुकद्दम, खबर इन्ना की क्या आ गई, पहले आ गई। तो ये चीज़ हम लोग शायद पहले भी पढ़े हैं कि जब खबर जार मजरूर हो तो खबर को हम पहले ला सकते हैं। तो यहाँ इन्ना की खबर मुकद्दम है और इन्ना का इसम मुअख्खर है, ठीक है। इसीलिए हमने सलासु नहीं कहा, हमने कहा सलासा अखवातिन, मअदूद अखवात, जमा मजरूर, ठीक है, और अदद जो है मुजक्कर। क्यों? क्योंकि मादूद मुअन्नस है। मादूद क्या है? मादूद मुअन्नस है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन्ना ली सलासा अखवातिन, मेरी तीन बहनें हैं। तो ये ली इस्मो इन्ना, सलासा खबरो इन्ना। बिलाल, अब बिलाल सवाल करते हैं अमुस्लिमातुन हुन्ना, अमुस्लिमातुन हुन्ना, क्या वो सब मुसलमान हैं? क्या वो सब मुसलमान हैं? ऊपर कीजिए। हिशामुन, हिशाम कहते हैं नअम, हाँ, हुन्ना मुस्लिमातुन, हुन्ना मुब्तदा, मुस्लिमातुन खबर मरफू, नअम हाँ, हुन्ना मुस्लिमातुन, वो मुसलमान हैं, वल्हम्दुलिल्लाहि, और अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद क्या है? खलास, ये खलास, ठीक है। अभी जो ये पेज, इससे पहले वाला पेज जो थोड़ा रहा, उसको जिसमें खाली जगह थी उस पर कुछ लिख के मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। हाँ बस बस, देखिए अभी यहाँ इस लेसन के अंदर आपने एक पढ़ा लैसा, ठीक है। आपको इस चीज के ताल्लुक से याद है कि लैसा ये फ़िल मादी है, फ़िल मादी, ठीक है। और जो मैंने आपको कहा जामिद, ये आपको याद रखना, जामिद उस फ़िल को कहते हैं इसका जिसका मुदारे और अमर ना आता हो, जिसके मुदारे और अमर का टेबल ना आता, उसको कहते हैं जामिद। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये, इसको हम नाकिस कहते हैं। जैसे हमने इसम के अंदर पढ़ा था मुरक्कब नाकिस, तो ये फ़िल नाकिस है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है? कि अगर हम देखिए, अगर हम सिर्फ कहते हैं कि नहीं, क्या नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमने, हाँ, अब यहाँ पे इसम अगर हम हुआ पोशीदा मान लें तो, और जाहिर इसम पे हम दाखिल करें, मिसाल के तौर हम कहें लैसल माऊ, लैसल माऊ। अब देखिए, अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं लैसल माऊ, पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो अब ये जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी फ़िल जो है ये नाकिस है, इस फ़िल को खबर की जरूरत है। तो हमने कहा लैसल माऊ बारिदन, पानी ठंडा नहीं है, लैसल माऊ बारिदन। अब ये जो अलमाऊ है ये इस्मु लैसा, और मरफू रफा की अलामत पेश, और बारिदन खबरू लैसा, और मंसूब नसब की अलामत क्या है? नसब की अलामत जो है वो आखिर में जबर है। ऐसी मिसाल के तो हम कहते हैं लैसा तालिबु,
मरीदन, तालिब इल्म बीमार नहीं है। अगर हम सिर्फ इतना कहते लैसा तालिब, तालिब इल्म नहीं है, बात इनकम्प्लीट रहती। तो यहाँ पे इसको खबर की जरूरत थी, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं फ़िल मादी नाकिस। तो अब तालिब इस्मु लैसा, मरीदन खबर लैसा। और मिसाल एक ले लीजिए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं लैसा रजुलु गनियन, आदमी मालदार नहीं है। अब देखिए, अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं लैसा रजुलु, आदमी नहीं, क्या नहीं, हमको कुछ समझ नहीं आता, तो खबर की जरूरत थी, तो खबर लैसा और रजुलु इस्मु लैसा। कभी कभार लैसा का इस्म जो होता है वो ज़मीर होती है, यानी जाहिर इस्म नहीं होता है, ठीक है, जाहिर इस्म नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें एक दूसरी चीज भी आप लोग समझ में आए, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास एक सवाल हुआ कि क्या वो मुसलमान है, तो कहा लैसा, लैसा लैसा बिमुस्लिमिन, लैसा बिमुस्लिमिन, नहीं वो मुसलमान नहीं है। तो यहाँ पे लैसा का जो इसम है ये हुआ पोशीदा है, और मुस्लिमिन ये इसकी खबर बन जाएगी। और हमने आपको एक अहम चीज ये बताई कि लैसा की खबर जो होती है, लैसा की खबर पर हर्फ जर बा को दाखिल करना जायज है। ठीक है, तो और अगर नहीं दाखिल किए हम तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन दाखिल करेंगे तो ये लैसा की जो खबर जो है बाहर पे जर की वजह से मजरूर हो जाएगी जाहिरी तौर पर, यानी हमको दिख रही है, लेकिन महल्ली तौर पर महलन जगह के एतबार हम उसको मंसूब मानेंगे, क्योंकि ये लैसा का, क्योंकि लैसा की खबर है, ठीक है। और बाहर पे जर का फायदा क्या है, फायदा है ताकीद, माना के अंदर जोर, माना के अंदर क्या होती है, माना के अंदर पुख्तगी मजबूती आती है, ताकीद होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको लैसा के ताल्लुक से जो है याद रखनी, जो आपने इस लेसन के अंदर पढ़ी। ठीक है, अब लैसा की कई बहनें हैं जो इंशाल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे। और इसको मैंने आपको कह दिया कि फ़िल मादी नाकिस, फ़िल मादी नाकिस, इसकी जो बहनें हैं टोटल गालिबन 17 हैं, 17। और इनका टाइटल है अफ़आल नाकिसा। आगे आप पढ़ेंगे अफ़आल फ़िल की जमा, नाकिसा वो फ़िल जो नाकिस हैं, जिन्हें जो खबर से कंप्लीट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं अफ़आल नाकिसा। क्या कहते हैं, अफ़आल नाकिसा। ये टोटल 17 है, उसमें से अभी आपने सिर्फ लैसा पढ़ा है, ठीक है, बाकी सब जैसे आगे आएगा इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और इसका जो अमल है, अमल मैंने आपको बताया कि अमल क्या है, अमल है इस्म को रफा देना, और ये दाखिल किस पे होंगे, जुमला इसमिया पे होंगे, इस्म को रफा देना और खबर को नसब देना, ये इनका अमल है। इस्म को रफा देना, खबर को नसब। देखिए लैसा तालिबु मरीदन, लैसा रजुलु गनियन, लैसा माउ बारिदन। उसके बाद यहाँ पे आखिर में आपने एक चीज पढ़ी, इन्ना ली सलासा अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जार मजरूर अगर खबर बने तो हम उसको पहले लाएंगे, मुकद्दम लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है, ये इन्ना की खबर है। क्या है, इन्ना की खबर, खबरु इन्ना, खबरु इन्ना। सलासा ये इस्म इन्ना, ये इन्ना का इसम है, और ये मुअख्खर है, बाद में आया। क्या आया, बाद में। क्यों, क्योंकि खबर इन्ना की जार मजरूर है, तो खबर पहले आ गई, और जो इसम है वो इसम क्या हो गया, इसम मुअख्खर हो गया।